إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى إما شاكرا وإما كفورا وقال تعالى فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور مہمانان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر اچھائی کو بھی رکھا ہے اور برائی کو بھی رکھا ہے. انسان کے اندر نیگیٹو کو بھی رکھا ہے اور پازیٹیو کو بھی رکھا ہے. انسان کے اندر اللہ نے دو تار لگائے ہیں، ایک تار اچھائی کا ہے اور ایک تار برائی کا ہے. اور ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی دونوں خصلتوں کو رکھا ہے. لیکن برائی جو ہے وہ خود بخود آ جاتی ہے اور اچھائی جو ہے اس کے پیچھے محنت کرنا پڑتا ہے. برائی کے پیچھے انسان خود بخود چلنے لگتا ہے اور نیکی کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے. تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں دو راستے رکھے ہیں، ایک راستہ اچھائی کا ہے اور ایک راستہ برائی کا ہے. ایک راستہ گناہ کا ہے تو ایک راستہ نیکی کا ہے. ایک راستہ چوری کا ہے تو ایک راستہ امانت داری کا ہے. ایک راستہ محنت کا ہے تو ایک راستہ سستی اور کاہلی کا ہے. ایک راستہ امانت داری کا ہے تو دوسرا راستہ دھوکہ بازی کا ہے. ایک راستہ چوری اور ڈکیٹی کا ہے تو دوسرا راستہ محنت کا ہے. ایک راستہ سود کا ہے تو دوسرا راستہ حلال کا ہے. ایک راستہ حرام کا ہے تو دوسرا راستہ حلال کا ہے. ایک راستہ گناہ کا ہے تو دوسرا راستہ نیکی کا ہے. ایک راستہ شیطان کی طرف لے جاتا ہے تو دوسرا راستہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے. ایک راستہ ہمیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے تو دوسرا راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزاری والی زندگی کے راستے پر چلو یا اللہ کی نافرمانی کی طرف چلو. ایک راستہ تمہیں شکر گزاری کی طرف لے جاتا ہے اور ایک راستہ تمہیں اللہ کی ناشکری کی طرف لے جاتا ہے. ایک راستہ زنا کی طرف لے جاتا ہے تو دوسرا راستہ نکاح کی طرف لے جاتا ہے. ایک راستہ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے تو دوسرا راستہ نیکوکاری کی طرف لے جاتا ہے. تو چنانچہ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو راستے دیے ہیں، چاہے تو تم یہ راستہ اختیار کرو یا چاہے تو یہ راستہ اختیار کرو. یہ راستہ تمہیں جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے لیکن یہ راستہ سچائی کی طرف لے جاتا ہے. یہ راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جاتا ہے تو دوسرا راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے سامنے آپشن رکھ دیا، چاہے تو وہ اللہ کو پالے، چاہے تو وہ شیطان کو پالے، چاہے تو وہ اللہ کی عبادت کر لے، چاہے تو وہ شیطان کی عبادت کر لے، چاہے تو وہ اللہ کو منا لے، چاہے تو وہ شیطان کو منا لے. چنانچہ اگر کوئی انسان اللہ کو مناتا ہے تو وہی انسان کامیاب انسان ہوتا ہے، اور جو انسان شیطان کو منانے کے پیچھے لگتا ہے تو وہ انسان کامیابی کی راہ پر نہیں ہے بلکہ وہ گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے.
تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دو راستے دیے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات پر غور کریں، ہم اس کی فکر کریں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم اپنے نام اعمال کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی موت کے بعد آنے والے حالات کی فکر کریں۔ ہم وہ راستہ اختیار کریں جس راستے سے ہمیں اللہ ملتا ہے، ہمیں اس راستے سے رکنا چاہیے جس راستے پر چلنے سے ہمیں شیطان کے راستے پر چلتے ہیں۔ محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں ہمارے صبح سے لے کر شام تک ہمارے جو زندگی کے معاملات ہیں اس کے اوپر ہم غور کریں کہ ہماری صبح سے لے کر شام تک جو ہمارے معاملات ہیں یہ اللہ کے راستے پر ہو رہے ہیں یا شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر ہو رہے ہیں۔ آپ کاروبار میں جا رہے ہیں تو کاروبار میں غور کیجئے کہ آپ اللہ کی منشا کے مطابق کاروبار کر رہے ہیں یا شیطان کے منشا کے مطابق کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ حلال روزی کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں یا امانت داری کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں تاکہ ہمارا راستہ سیدھا ہو۔ اگر ہمارا راستہ سیدھا ہوگا تو ہم اللہ کو پا سکتے ہیں، اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ دو جہاں کی دولت اس کے قدموں میں ہے، دو جہاں کی کامیابی اس کے قدموں میں ہے، دو جہاں کی بلندی اس کے قدموں میں ہے۔ زمین بھی اسی کی ہو جاتی ہے، آسمان بھی اسی کا ہو جاتا ہے، سارے جہاں کی مخلوق اسی کی ہو جاتی ہے۔ جب کسی بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ اور ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت کو ڈال دو، کیونکہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی سارے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہوں۔ چنانچہ پھر ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر شے اس کی غلام ہو جاتی ہے، دولت اس کی غلام ہو جاتی ہے، اس کے قدموں میں ذلیل و خوار ہو کر آ جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم اس اللہ کو منا لو، جب جا کر یہ ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ ہاں، لیکن اس کے پیچھے یہ نیت نہ ہو کہ ہم دنیا کو پانے کے لیے اللہ کو راضی کریں، بلکہ اللہ کو راضی کریں گے تو امید ہے کہ دنیا بھی تمہاری ہوگی اور آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راستے دے دیے ہیں، اب مرضی آپ کی ہے، آپ جو راستہ چننا چاہتے ہیں چن لو۔ آپ چاہے تو نیکی کا راستہ لے لو، چاہے تو گناہ کا راستہ لے لو، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ چاہے تو چوری کا راستہ لے لو، چاہے تو امانت داری کا راستہ لے لو، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمارے اس دنیا کے اندر ایسے کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے راستے کو اختیار کر چکے ہیں اور دینداری والے راستے کو ترک کر چکے ہیں، دیندار جو طبقہ ہے اس کو ترک کر چکے ہیں اور دنیا کے پیچھے اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ موت آ جاتی ہے، اور ہم جب موت آنے کے بعد جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہم یہی کہتے ہیں یا لیتنی، کہ کاش ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیا جاتا تو ہم دنیا میں جا کر اللہ سے معافی مانگ لیتے، تھوڑا سا وقت دیا جاتا تو ہم دنیا میں جا کر اللہ کو منا لیتے۔ محترم سامعین، قبل اس سے کہ ہم موت کا شکار ہو جائیں اپنے راستے پر غور کیجئے کہ آپ کس راستے پر ہیں۔ جو دنیا کے راستے پر چلتا ہے تو وہ شیطان کو پاتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پا سکتا، اور جو دین کے راستے پر چلتا ہے، جو قرآن اور حدیث کے راستے پر چلتا ہے، جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے، جو دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ کے راستے پر چلتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ چنانچہ جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں وہ مدارس والے ہیں، وہ مکاتب والے ہیں، وہ مساجد والے ہیں، وہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہیں۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، جب ہم نے اس قرآن کو نازل کرنے کا ارادہ کیا اور نازل کرنے کی کوشش کی علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ہیبت سے، اللہ کی کبریائی سے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، چکنا چور ہو گیا، ذرہ ذرہ ہو گیا، پہاڑ چکنا چور ہو گیا۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو اتارنے کے لیے دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو چنا اور آپ کے قلب اطہر پہ قرآن کو نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اور ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ آج باطل طاقت کتنی کوششیں کر رہی ہیں اس قرآن کو مٹانے کے لیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے نسخوں کو جلانا چاہتے ہو جلا دو، قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہو جلا دو، تم کتنے قرآن کو جلاؤ گے، کہاں کہاں سے قرآن کو مٹاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے مسلمانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ 8 سال کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، 10 سال کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ ان کے سینوں سے قرآن کو تم کیسے نکالو گے؟ اور کیا مقام ہے ان بچوں کا، کیا اعزاز ہے ان بچوں کا جو قرآن کو اپنے سینے میں ڈال رہے ہیں، کیا انتخاب ہے ان کا، انہوں نے کس راستے کو چنا ہے۔ ان کے مقام کو دیکھنا ہو تو دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک لفظ پڑھتے ہیں، یعنی ایک حرف پڑھتے ہیں، الف لام میم اگر پڑھتے ہیں تو الف پر 10 نیکیاں دیتا ہے، لام پر 10 نیکیاں دیتا ہے، میم پر 10 نیکیاں دیتا ہے۔ چنانچہ صرف 3 لفظ میں اللہ تبارک و تعالی انہیں 30 نیکیاں دے دیتا ہے۔ تو سوچئے تو صحیح، وہ جو پورا قرآن یاد کر چکے ہیں، جو قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہو چکا ہے، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کی کیا بلندی ہوگی اللہ کی نظر میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو طالب علم قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، گویا وہ زمین پر چلتا ہوا نظر تو آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ زمین پر نہیں بلکہ فرشتوں کے پروں پر چلا کرتا ہے۔ قرآن کو علم حاصل کرنے والوں کے لیے مچھلیاں سمندروں میں دعائیں کیا کرتی ہیں، قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے چونٹیاں اپنے بلوں میں دعائیں کیا کرتی ہیں۔ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے خلاف وہ راستہ دیکھیں جس راستے کو آج اکثر و بیشتر لوگ اختیار کر چکے ہیں، وہ دنیا کا راستہ ہے، وہ اسکولوں کا راستہ ہے، وہ کالجوں کا راستہ ہے، وہ دنیا کی ڈگریوں کو حاصل کرنے والا راستہ ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں فرماتا کہ تم اے پڑھو، بی پڑھو، سی پڑھو تو ہم تمہیں 10 نیکیاں دیں گے، بلکہ اور یہ بھی نہیں کہ وہ جب چلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی اعزاز اور مقام نہیں ہے اللہ کی نظر میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پر نہیں بچھاتا ہے، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں نہیں کر رہی ہیں، ان کے لیے مچھلیاں دعائیں نہیں کر رہی ہیں، ان کے لیے چونٹیاں اپنے بلوں میں دعائیں نہیں کر رہی ہیں۔ چونٹیاں دعائیں کر رہی ہیں تو حافظ قرآن کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، چونٹیاں دعا کر رہی ہیں تو ایک دنیا کا علم حاصل کرنے والے کے نہیں بلکہ دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ نے ہمیں یہ راستہ دے دیا ہے، چاہے تو تم قرآن کو لے لو، چاہے تو تم دنیا کی کتابوں کو لے لو۔ جنہوں نے قرآن کو اختیار کر لیا ہے وہ اعزاز والے ہیں، وہ اکرام والے ہیں، وہ بہت ہی بڑے بلند اور مقام والے ہیں، اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ چنانچہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہا تھا، اسے دولت کی حرص تھی، اسے لالچ تھی، اسے اپنی شہرت کا جنون تھا۔ لوگ الگ الگ شہروں سے، الگ الگ ملکوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے لوگ دور دراز سے آ کر اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو یمن کا جو بادشاہ تھا اس کے دل میں یہ خیال ہوا کہ پورے لوگ وہیں پر جا رہے ہیں اور اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ ابرہا نے سوچا چنانچہ میں بھی اپنے شہر میں ایک خانہ کعبہ کو بناؤں گا تاکہ لوگ میرے پاس بھی آئیں اور میرا بھی نام ہو اور میرے شہر کا بھی نام ہو۔ چنانچہ اس نے اپنی محنت کی اور خانہ کعبہ کی طرح اس نے بھی اپنے پاس ایک کعبہ بنایا،
اور اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ آ جاؤ، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس کے پاس کوئی طواف کے لیے نہیں جاتا، کوئی اس کی عزت کے لیے نہیں جاتا، بلکہ لوگ پورے خانہ کعبہ کی طرف جاتے۔ اب اس کے پاس جو جنون تھا وہ اب اس میں حیران اور پریشان ہیں، اور وہ بے چین ہے اور بے قرار ہے کہ میں اتنی محنت کر کے بنایا ہوں، لیکن لوگ میرے پاس نہیں آ رہے ہیں، میرے کعبے کے پاس نہیں آ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے کعبے کے پاس جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ پیش کرنے کے لیے یہ ارادہ کیا اور اپنی فوج کو اکٹھا کیا، اور سارے ملک میں جتنے بھی ہاتھی تھے ان ہاتھیوں کو ایک جگہ جمع کیا، کیونکہ ہاتھی کا پاور زیادہ ہوتا ہے، اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس کا جسم بہت سارے مشکلات کو سنبھال سکتا ہے۔ چنانچہ ایک ہاتھیوں کا اس نے لشکر تیار کیا، اپنی فوجوں کو اس ہاتھیوں پر سوار کیا، اور خود ابرہہ بھی اس میں شامل ہوا، اور وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے وہ اپنے شہر یمن سے نکلتا ہے اور خانہ کعبہ کے قریب جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ ایک مقام پر کئی اونٹ ایک ساتھ جمع ہیں اور وہ اپنا چارہ چر رہے ہیں۔ چنانچہ ابرہہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ چلو انہیں ہم اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ چنانچہ ابرہہ نے سارے اونٹوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ جن اونٹوں کو اس نے اپنے گھیرے میں لیا وہ اونٹ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ تھے۔ جیسے ہی عبد المطلب کو یہ اطلاع ملی کہ ان کے اونٹوں کو کسی نے گھیرے میں لے لیا ہے، چنانچہ عبد المطلب دوڑے آئے، اور ابرہہ نے ان اونٹوں کو اس لیے گھیرے میں لیا تاکہ ان اونٹوں کا جو مالک ہوگا وہ جب میرے پاس آئے گا تو میں اسے للکاروں گا، میں اس سے قتل کر دوں گا، اور ایک اپنا رعب اور دبدبہ مکے میں لوگوں کے سامنے بتاؤں گا، تاکہ میں بتاؤں اور یہ لوگوں کو کہہ دوں کہ میں آج خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ چنانچہ یہ اطلاع جیسے ہی عبد المطلب کو ملی وہ فوری آتے ہیں اور ابرہہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب کو وہ ہائٹ دی تھی، وہ پرسنالٹی دی تھی کہ ان کا قد بہت اونچا تھا، ان کا جسم چوڑا تھا، اور آپ کا چہرہ بہت ہی نورانی تھا۔ عبد المطلب جیسے ہی ابرہہ کے سامنے آتے ہیں، وہ ابرہہ جو قتل کے ارادے سے تیار کھڑا تھا اس کے دل میں ایک رعب اور دبدبہ طاری ہوا حضرت عبد المطلب کا۔ اس نے عبد المطلب کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بٹھایا، تو عبد المطلب نے فرمایا کہ تم نے کیوں میرے اونٹوں کو روکا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو ابرہہ کہتا ہے میں یہاں پر خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، تم یہ بات کو چھوڑ کر اپنے اونٹوں کو فکر کر رہے ہو، کیا خانہ کعبہ سے بڑھ کر تمہارے اونٹ ہے؟ بتاؤ تو صحیح عبد المطلب۔ تو عبد المطلب کا جواب سنیے، عبد المطلب نے فرمایا کہ میں صرف ان اونٹوں کا مالک ہوں، اسی لیے تم سے اونٹ کا سوال کر رہا ہوں۔ تم جس خانہ کعبہ کو گرانے کی بات کر رہے ہو اس کا مالک تو کوئی اور ہے، اس کا مالک تو وہ اللہ ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ اس کے گھر کی کیفی حفاظت کرنی چاہیے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ اپنے گھر کی کیفی حفاظت کرنی چاہیے۔ چنانچہ عبد المطلب پھر وہاں سے نکلتے ہیں اور سارے مکہ کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ابرہہ آیا ہے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ چنانچہ عبد المطلب حتیم میں جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ابرہہ آیا ہے آپ کے گھر کو گرانے کے لیے، اے اللہ دنیا میں جن کا بھی گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتے ہیں، اے اللہ آج تیرے گھر کو گرانے آئے ہیں، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ چنانچہ اللہ کی گھر کی حفاظت اللہ نے کیسے کی آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل کو چنا، چھوٹے سے پرندوں کو چنا جن کے چونچ میں ایک کنکری ہے، جن کے دونوں پاؤں میں ایک کنکری ہے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں حکم دیا، اور جب وہ ابرہہ کے لشکر کے اوپر جب وہ ابابیل آئے ہیں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کنکری کو چھوڑا، اپنی چونچ سے انہوں نے کنکری کو چھوڑا، جیسے ہی وہ کنکری ابرہہ کے لشکر پر گرتے ہیں تو اس کی فوج گل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہاتھی لے کر آیا تھا وہ ہاتھی بھی ان کی کنکریوں سے گل کے راکھ ہو گئے۔ چنانچہ ابرہہ کا جتنا بھی لشکر تھا وہ سب اسی وقت فنا ہو گیا، اور ابرہہ بھی وہاں پر فنا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری ابابیل سے لی اور چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کا بال بھی باقا نہیں کر
سکتا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے، یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے، اور اس کو کوئی نیست اور نابود کرنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو کوئی اس سے نیست اور نابود نہیں کر سکتا، کوئی اس قرآن کو دھکا نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کی ایک آیت کو مٹا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کو جو سینے میں محفوظ کیے ہیں، اگر ان کا بھی کوئی احترام نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ابرہا کی طرح نیست اور نابود کر دے گا۔ اگر تم حافظ قرآن کی عزت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ابرہا کی طرح نیست اور نابود کر دے گا، تمہاری نسلوں کو تباہ کر دے گا اگر تم ان حفاظ کی قدر نہیں کرو گے، ان دین پر چلنے والوں کی قدر نہیں کرو گے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ نے دو راستے دیے ہیں، ایک راستہ دنیا کا ہے اور ایک راستہ آخرت کا راستہ ہے، ایک راستہ قرآن کا راستہ ہے اور ایک راستہ دنیا کی ڈگریوں کا راستہ ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اب آپ کو اختیار ہے، اب آپ جو چاہتے ہیں وہ کریے۔ اگر آپ سمجھدار ہیں تو دین کے راستے پر آ جائیے، اگر آپ اس دنیا میں مصروف ہو جائیں گے اور دنیا کے راستے پر چلتے رہیں گے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے جب افسوس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی ڈگریاں حاصل کرو گے تو ناکامی ملے گی، حاصل کرو جتنا پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، لیکن ساتھ ساتھ اس دین کی لائن کو بھی اختیار کرو، یہ راستہ بھی اختیار کرو جس راستے سے ہمیں اللہ ملتا ہے، جس راستے سے ہمیں اللہ کا محبوب ملتا ہے، جس راستے سے ہمیں جنت ملتی ہے، جس راستے سے ہمیں جنت کی نعمتیں ملتی ہیں، جس راستے سے ہم سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ان راستوں کو بھی اختیار کرنا ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔